تمام انسانوں کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی اور عبادت ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس زندگی کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی کے مقصد اللہ کی بندگی کو، اس کی عبادت کو نہ کرے، اس مقصد زندگی کو نہ پہچانے، وہ انسان اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ خسارے اور نقصان میں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں الگ الگ القاب سے پکارا، بہت سے نام دیے۔ عام طور پر، عام طریقے پر جو لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے قرآن نے، وہ بندہ، یعنی سب سے بڑی جو حیثیت، جو بنیادی حیثیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ کا بندہ ہونا۔ قرآن میں کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ لفظ عبد، بندہ ہونا، یہ انسان کے لیے سب سے بڑا امتیاز ہے، سب سے بلند مقام ہے۔ ایک انسان کا اللہ سے جو ایک رشتہ مضبوط اگر کسی ذریعے سے ہے تو وہ اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت سے ہے۔ اس لیے یہ بلند مقام، یہ عظمت و بلندی والا یہ نشان، یہ علامت بندہ ہونا، یہ کسی انسان کے لیے سب سے بڑی خصوصیت اور اس کا سب سے بلند مقام کہلائے گا۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے محمد پر کتاب نازل فرمائی۔ اسی کا اقرار ہم سب سے کرایا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ یہ بندہ ہونا، جو بار بار میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ ایک ایسا لفظ ہے انسان کے لیے جو انسان اور اللہ کے درمیان کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے اس مقصد زندگی کو پہچان لے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کیا دنیا میں میرے آنے کا مقصد صرف کھانا پینا، اچھے کپڑے، اچھی زندگی، بہترین کاروبار، لگزریس لائف، کیا بس میری یہی زندگی کا مقصد ہے؟ اگر زندگی کا مقصد یہ ہوتا، اگر زندگی کا مقصد یہ ہوتا کہ بس کھانا پینا اور اچھی زندگی، منمانی زندگی، تو پھر ایک جنگل میں رہنے والے درندے اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ وہ بھی کھاتا پیتا ہے، مست رہتا ہے، اسے نہ مرنے کی پرواہ، نہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی فکر، کس کا حق دینا ہے، کس سے لینا ہے، کوئی مطلب نہیں، کس کے سامنے سر جھکانا ہے، کس کے سامنے نہیں جھکانا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر دنیا میں آنے کا مقصد صرف کھانا پینا اور اچھی زندگی گزارنا ہوتا، منمانی کرنا اگر ہوتا، تو پھر ایک انسان کو اللہ نے جو پیدا کیا اشرف المخلوقات کا لقب دے کر، اس کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا میں رہنے والی تمام مخلوق کھانے پینے اور اچھی زندگی گزار کے تو دنیا کو آباد کیے ہوئے تھی ہی، پھر انسان کی کیا ضرورت تھی؟ انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو پیدا کرنے کا مقصد الگ ہے،
ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا، اور بھیجنے کے بعد جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی، ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے خطاؤں سے بری ہوتے ہیں، بفرض محال اگر کوئی غلطی بھول چوک اجتہادی غلطی کوئی ہو بھی جائے، اللہ کہتا ہے ہم نے اے پیغمبر آپ کی وہ بھی معاف فرما دی ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں۔ پھر کیا ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رات رات بھر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک رات کھڑا ہو گیا، آپ نفلی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ فاتحہ شروع کر دی اور اس کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی، میں یہ سمجھا کہ شاید 100-150 آیت پڑھیں گے اور اس کے بعد رکوع فرما لیں گے، لیکن آپ تو سورہ بقرہ مکمل کرتے چلے گئے اور اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی، وہ بھی مکمل، اور اس کے بعد سورہ نساء وہ بھی مکمل، اور اس کے بعد سورہ مائدہ اور اس کو پڑھتے چلے گئے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ تو بڑی لمبی نماز ہو گئی، میں تو پھنس گیا آج۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت قرآن کا حال تھا نماز میں، جہاں کہیں اللہ کی رحمت کی آیتیں آتی تو آپ اللہ سے رحمت مانگتے، اور جہاں کہیں عذاب الہی کے متعلق آیتیں آتی تو آپ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے، اور جہاں کہیں اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنے سے متعلق آیتیں آتی تو آپ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے۔ پھر اتنا ہی لمبا رکوع، اتنا ہی لمبا سجدہ۔ یہ صورتحال محدثین کہتے ہیں تقریباً 6 سے 7 گھنٹے، یعنی پوری رات گزر گئی، پوری رات گزر جاتی تھی اللہ کی عبادت کرتے کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیر پر ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے پیر کھڑے کھڑے۔ ایک موقع پر حضرت ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو گئی، یہ سوچ کر کہ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، لاؤ میں بھی آپ کے پیچھے ہی کھڑے ہو کے پڑھ لوں۔ کہتی ہیں کہ آپ نے قیام فرمایا، اس کے بعد رکوع فرمایا، اتنا لمبا رکوع مجھے ڈر لگا کہیں میری ناک سے خون نہ بہنے لگے، میں نے تو نماز چھوڑ دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں، میرے کمرے میں میرے ساتھ آرام فرما رہے تھے، رات کے کسی حصے میں آپ اٹھ کے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ آپ موجود نہیں ہیں، میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میرا حجرہ چونکہ مسجد نبوی کے بالکل قریب اور ملا ہوا تھا، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں چلی گئی، اندھیرا تھا، لائٹ وائٹ کا کوئی نظام نہیں تھا۔ میں تلاش کرتے میرا ہاتھ آپ کے پیر سے ٹچ ہوا، پیر پہ میرا ہاتھ پڑا تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں، آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اللہم انی اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں تو آپ کی ناراضگی سے، آپ کی رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی سزا سے، آپ کی عافیت کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اے اللہ میں آپ کی حمد و ثنا تعریف جیسے بیان کرنے کا حق ہے، اے اللہ میں ویسی نہیں کر سکوں گا۔ ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا فرما رہے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، دعا فرما رہے ہیں، اور دعا میں لصدرہ عزیز کا عزیز المرجل، آپ کے مبارک سینے سے گڑگڑاہٹ کی دعا کے نتیجے میں ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ ہانڈی اور اس میں پانی بھرا ہو اور وہ ابل رہا ہو، جیسے اس کی آواز آتی ہے ایسی آواز آپ کے سینے سے آ رہی تھی۔ اگر زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہوتا، اگر زندگی کا مقصد صرف اچھے کپڑے ہوتے،
زندگی کا مقصد صرف اچھی گاڑیاں، اچھا مکان، اچھا کاروبار ہوتا، زندگی کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ چند ہمارے آگے پیچھے چلنے والے، کچھ سپورٹ کرنے والے، کچھ ہاں میں ہاں ملانے والے، کچھ ہماری عزت کرنے والے، زندگی کا مقصد اگر یہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں معصوم عن الخطا تھے، گناہ سے بری تھے، معصوم تھے، بخشے بخشائے تھے، تو انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اللہ کے سامنے اتنی لمبی لمبی عبادتیں کرتے کہ مبارک پیر پر ورم آ جاتا ہے؟ ان کو کیا ضرورت تھی؟ ان کو کیا ضرورت تھی اللہ سے مانگنے کی، اللہ کے سامنے رونے کی، گڑ گڑانے کی؟ انہیں کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کا مقصد ہرگز دنیا پرستی نہیں ہے، زندگی کا مقصد تو کچھ اور ہے۔ زندگی کا مقصد تو اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی ہے۔ ہم لوگ کہتے نہیں، بات تو صحیح ہے آپ کی مولانا، بندگی تو ہے، عبادت تو ہے، مقصد ہی تو ہم بھی جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن موقع نہیں ملتا، اتنی مصروفیات ہیں، موقع نہیں ملتا، ہم کیسے اللہ کی عبادت کر لیں گے؟ ارے آپ کی بات الگ ہے، آپ تو جو کہ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، آپ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کا کیا ہے؟ آپ کو تو کوئی کام ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مثال اور آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں ہم نہیں کر پائیں گے، ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ وہاں تو صورتحال یہ تھی کہ رات رات بھر اللہ کی عبادت، صبح ہوتی تو لوگوں کو تعلیم، تبلیغ، لوگوں کی خدمت، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آپ کو لگائے رہتے۔ آپ علیہ السلام کی ایک بیوی نہیں تھی، کئی بیویاں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں موقع نہیں ملتا، شادی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، یہاں ایک بیوی میں یہ حال ہے، وہاں تو کئی کئی تھیں، کئی بیویاں، ازواج مطہرات، ان کی خدمت، ان کی دیکھ بھال، گھر کے کام کاج، گھر کے کام کاجوں میں حصہ لیتے ازواج مطہرات، اپنی بیویوں کی دیکھ بھال اور ان کی خبر گیری آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے۔ اس کے باوجود یہ حال تھا کہ مبارک پیر میں ورم آ جاتا تھا اللہ کے سامنے عبادت کرنے میں۔ وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی موقع نہیں ہے، ٹائم نہیں ملتا، بیویاں ہیں، لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، مختلف ذمہ داریاں ہیں، مشغولیتیں ہیں، موقع نہیں مل پاتا، کیسے کریں؟ جبکہ اللہ نے معصوم رکھا، بفرض محال کوئی چوک ہو بھی جائے تو اللہ نے معاف کر دی، کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، امت کو سکھانا تھا، امت کو بتانا تھا کہ اے لوگو، تمام مصروفیات، تمام مشغولیتیں اور تمام دنیا بھر کے جھمیلوں اور تمام کاموں کے باوجود میں اللہ کی عبادت کے لیے دیکھو کتنا وقت نکال رہا ہوں۔ روزوں کا حال یہ تھا کہ ایک دن روزہ، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک دن روزہ رکھا، اگلے دن پھر روزہ، اگلے دن پھر روزہ، نفلی روزے کبھی کبھی 3 دن لگاتار روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ سفر کی حالت میں ہم سب جانتے ہیں، جو لوگ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، عرب کے علاقوں میں گئے ہیں وہ سب جانتے ہوں گے کہ وہاں کتنی سخت گرمی پڑتی ہے۔ اس زمانے میں تمام وسائل اور تمام آسانیوں کے باوجود اتنی گرمی پڑتی ہے کہ لوگ برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نہ وہاں پر اے سی ہے، نہ پنکھا ہے، نہ کولر ہے، نہ ٹھنڈے پانی کا خاص انتظام ہے۔ اس ماحول میں اور پھر عرب کے جنگلوں میں سفر کرنا، عرب کے جنگلوں میں، وہاں کے صحراؤں میں، ریگستانی علاقوں میں سفر کرنا کتنا مشکل بھرا کام تھا۔ لو چلتی تھی، ایسی گرمی تھی، صحابہ کہتے ہیں کہ بعض موقع پر میدان جنگ میں، میدان جہاد میں، سفر جہاد میں ہم لوگ دھوپ سے بچنے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا تو اپنے ہاتھ ایسے سر پر رکھ لیا کرتے تھے، کم از کم دھوپ سے بچ جائیں۔ ایسی حالت میں بھی ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ یہ تھا وہ عبادت، بندگی اللہ کی، یہ مقصد تھا، مقصد زندگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب نبھایا، تادم حیات بھرپور نبھایا، اپنی امت کو پیغام دے کے چلے گئے کہ نہیں دیکھو، دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت ہے۔ عبادت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن نے کہا ہے کہ موت تک
موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو، موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، موت تمام مذہب، تمام مسلک، ہر آدمی، اللہ کو ماننے والا، نہ ماننے والا، اللہ کے دین کو ماننے والا، نہ ماننے والا، ہر آدمی کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، اور کب آ جائے یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس کا کچھ نہیں پتا۔ موت حقیقت ہے، موت کب آ جائے یہ بھی نہیں معلوم، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ جو سانس جسم سے نکلی وہ گئی، دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ جو لمحہ، جو سیکنڈ، جو منٹ گزر گیا سو گزر گیا، کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ زندگی تیزی سے ختم ہو رہی ہے، اس لیے قرآن نے کہا موت تک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اسی لیے تو بھیجا ہے۔ قرآن نے ایک جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور غور کر لو کہ تم نے کل آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اللہ کے یہاں جانے کے لیے تم نے اعمال کیا تیار کر کے بھیج دیے ہیں جن کو اللہ کے دربار میں کل قیامت میں تم پیش کر سکو، اس پہ ذرا غور کر لو۔ ایک جگہ قرآن نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے نبی جب آپ فارغ ہو جائیں، آپ صبح شام رات دن کی مشغولیات و مصروفیات جو آپ کی ہیں، جب آپ فارغ ہو جائیں تو تنہائی میں اللہ کے سامنے آ جائیے، اللہ کے سامنے آ جائیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، لگ جائیے، تھکائیے اپنے آپ کو، اللہ کے سامنے آ جائیے، تبھی اللہ کی طرف بلانے میں آپ کی باتوں میں اثر ہوگا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جو عالم طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، ہمارا تو دین ہی ہماری زندگی کا مشغلہ ہے۔ جو بیچارے تبلیغ سے لگے ہوئے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو گشت کرتے ہیں، ہم تو تعلیم کرتے ہیں، ہم تو فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اس لیے ہم تو دیندار ہیں ہی، ہمیں کیا ضرورت ہے لمبی عبادتیں کرنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے لمبی دعائیں مانگنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے ذکر و تسبیحات اور اللہ کی یاد میں رونے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے، ایک عام انسان کے مقابلے ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اگر آپ اپنی زندگی کے 24 گھنٹے میں سے اگر 12 گھنٹے اگر آپ لوگوں کے لیے ان کو اچھائیوں پر لانے کے لیے، اچھا اور دیندار بنانے کے لیے اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی بیٹری چارج رکھنی ہوگی اگلے دن کے لیے، ورنہ اگر آپ بیٹری چارج نہیں کریں گے، اپنے اندر طاقت و قوت، رات میں عبادت کر کے، تہجد پڑھ کے، دعائیں کر کے، ذکر و اذکار، تسبیحات، قرآن کی تلاوت کر کے اگر آپ کی بیٹری چارج نہیں ہوگی تو آپ اگلے دن جو آپ بات لوگوں کے سامنے کریں گے دینی، آپ کی بات میں کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے ان لوگوں کو عام آدمی کے مقابلے زیادہ عبادت کی ضرورت ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم تو دیندار ہیں، صبح دوپہر شام لگے ہی رہتے ہیں، ہم اگر سو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں، اگر آپ سو جائیں گے تو اگلے دن آپ کی باتوں میں پھر اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو زیادہ ضرورت ہے کہ آپ رات میں تنہائی میں اللہ کے سامنے آ جائیے، اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، نماز پڑھیے، عبادت کریے، تلاوت کریے، اللہ کے سامنے لمبی لمبی دعائیں کریے، ایسی دعائیں کریے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور وہ آنسو آپ کی مبارک داڑھی پر بہتے ہوئے نیچے گرتے، آواز بھر آ جاتی، ایسا لگتا کہ کوئی ہانڈی ہے کہ اس میں پانی ابل رہا ہے، یہ صورتحال ہوتی۔ اس نے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ ہم نے اپنے مقصد زندگی کو نہیں پہچانا، ہم اپنے دنیا کے تمام کام جو بھی کرتے ہیں چھوٹے بڑے، بڑی پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے منصوبوں کے ساتھ کرتے ہیں، 10 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اس کام میں کتنا فائدہ ہوگا خوب غور کرتے ہیں، اس کام میں کتنا نقصان ہوگا اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرتے ہیں، وکیلوں سے مشورہ کرتے ہیں، اس میدان کے ماہرین جو ایکسپرٹ ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں کہ نہ کریں۔ تو دین کا جو کام ہے، جو مقصد زندگی ہے، ہم ذرا غور کریں کہ ہم اس میں کتنا مشورہ کرتے ہیں کسی سے،
ہم کتنا کسی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اس کی ہم کتنی فکر کرتے ہیں، کتنے لوگوں سے رائے لیتے ہیں، کتنے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، دین پر عمل کرنا کیسے آسان ہو جائے، کتنے علماء سے ہم رابطہ کرتے ہیں. یہ ہمیں فکر ہونی چاہیے، ورنہ زندگی ہے جسے سب کی گزر رہی ہے، گزر جائے گی. دنیا میں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورتیں رکھی ہیں، سب کے ساتھ رکھی ہیں، میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، انبیاء کے ساتھ بھی، صحابہ کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ ضرورتیں تھیں، ہیں اور رہیں گی. یہ دنیا ہے، دارالامتحان ہے، یہاں یہ سارے جھمیلے لگے رہیں گے. انہی جھمیلوں سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے جو مقصد زندگی ہمیں عطا کیا، اس مقصد زندگی پر چلنے کے لیے ہمیں غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. اگر یہ غور کرنا اور سوچنا، تھوڑی دیر کی فکر و تدبر اگر ہم اس پر بھی اگر ہم آ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دین پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے گا. اور دین پر چلنا جب آسان ہو جاتا ہے، پھر ان لوگوں سے پوچھئے جن کے لیے آسان ہوتا ہے کہ ان کو نماز پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے، ان کو اللہ کی عبادت کرنے میں، ذکر کرنے میں، تسبیحات و تلاوت کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے. جب وہ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں بظاہر فوراً قبول ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو مانگنے میں مزہ آتا ہے، اللہ سے جو سکون ملتا ہے، اس کی لذت ایسی ہے کہ جو نہ کرتا ہو وہ نہیں پہچان سکتا. کسی آدمی نے اگر آم نہ کھایا ہو اور ہم یہ کہیں کہ حسن آرا جو آم ہوتا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے، بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے، بہت میٹھا ہوتا ہے، تو جس نے نہ کھایا ہو وہ محسوس نہیں کر سکتا. وہ سوچے گا کہ نہیں بھائی بہت اچھا ہوگا، پیلا ہوگا، لال لال ہوگا، بہت اچھا ہوگا، گودا بڑا اچھا ہوتا ہوگا، اس کا گٹھلی کمزور پتلی نکلتی ہوگی. وہ بس یہ سوچ سکتا ہے، لیکن جو محسوس ہے ذائقہ وہ نہیں کر سکتا، چونکہ اس نے چکھا نہیں ہے. اسی طرح جس نے چکھا نہیں ہے عبادتوں کا مزہ، لمبی دعاؤں کا مزہ، ذکر و اذکار تلاوت کا مزہ، اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کا ذائقہ جس نے چکھا نہیں ہے، تو وہ دور سے محسوس نہیں کر سکتا، اس کو وہ لذت نہیں مل سکتی. وہ لذت اس وقت ملے گی جب وہ آ کر کے چکھ لے اور اس کے بعد دیکھے مزہ نہ آئے تو کہنا. اس لیے ہم سب پر یہ ضروری ہے کہ اپنے مقصد زندگی کو پہچانیں. اللہ تبارک و تعالی